بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ ناظرین اکرام سلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے ریلیجیس ایکسٹریمزم۔ ناظرین، ہم اسے یوں سمجھ سکتے ہیں جسے ہم ہندی میں اگرواد بھی کہہ سکتے ہیں اور اسے انتہا پسندی بھی شمار کر سکتے ہیں۔ ضرورت ہے اس وقت ہم سب کو اچھی تعلیمات کی، اچھی ایجوکیشن کی اور برداشت کے مادے کی، تبھی ہم اپنے مذہب کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا کوئی بھی ہو، وہ تبھی اپنے مذہب کو پروموٹ کر سکتا ہے اچھے طریقے سے۔ آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں ڈاکٹر رضا عباس صاحب سے۔ آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی فیکلٹی آف تھیولوجی سے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے رضا صاحب کا استقبال کرتے ہیں۔ رضا صاحب سلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رضا صاحب، اس وقت اگر دیکھا جائے کہ جو ہمارا خاص کر ٹاپک ہے انتہا پسندی کہہ سکتے ہیں یا ریلیجیس ایکسٹریمزم کہہ سکتے ہیں، اس کے تحت اگر ہم دیکھیں کہ پہلا جو ہمارا سوال ہے کہ اگر کسی مذہب کو ہم یوں دیکھیں کہ بہت ہی امن پسند دیکھا جاتا ہے، تو اس مذہب میں جو تشدد نام کا ورڈ آتا ہے وہ لوگوں کے ذہن میں کیوں آ جاتا ہے کہ یہ مذہب جو ہے کہیں نہ کہیں سے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر رہا ہے اور تشدد پھیلا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ایک انتہائی حساس ٹاپک کے اوپر پروگرام بنانے کے لیے۔ جی، بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ جو ہے وہ دکھایا تو جاتا ہے کہ امن پسند ہے اور یہ، لیکن اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا اشارہ کس مذہب کی طرف ہے، لیکن فرض کیجئے کہ اگر آپ کا اشارہ اسلام کی طرف بھی ہے یا دنیا کے کسی مذہب کی طرف بھی ہے، تو میرا اپنا ایک بنا ہوا نظریہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی مذہب کیوں نہ ہو، ایکسٹریمزم کی طرف تب جاتا ہے جب وہ اپنے آئیڈیلز اور اپنی آئیڈیا کی اسپرٹ کو چھوڑ کر کے اور جو ہے وہ دنیاوی چیزوں کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھتا ہے، تب وہ آگے جاتا ہے۔ ادروائز دنیا کا کوئی بھی دھرم کیوں نہ ہو، اور اگر ہم اسلام کی بات کریں تو اسلام میں جہاں تک اسپرٹ کی بات ہے، دنیا میں کوئی بھی چیز ہو، ایک ہوتی ہے لیٹر، ایک ہوتی ہے اس کی اسپرٹ۔ لیٹر اور اسپرٹ کے ساتھ ہی بات چلتی ہے نا، اور اگر صرف لیٹر پہ غور کیا جائے تو ہمیشہ جو ہے وہ اسپرٹ قربان ہو جایا کرتی ہے۔ دنیا کا کون سا مذہب ہے آپ ہمیں بتا دیجئے کہ جس نے انسانیت کو اعتدال کے راستے پہ چلنے سے منع کیا یا روکا ہے؟ تو سارے مذاہب نے، ہے نا، ایک طرف دنیا، ہم اسلام کی بات اگر کریں، ایک طرف اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ دیکھو امن دنیا کی سب سے بڑی چیز ہے، امن ہے نا۔ تو اب کیا مطلب ہے؟ قرآن کی وہ آیت جو سامنے کی ہے بالکل کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، فتنہ و فساد کے اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ٹھیک ہے، ایک طرف دوسری آیت بھی ہے، ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ جو ہے وہ ان کو جہاں پاؤ وہاں قتل کرو، یہ بھی آیت ہے۔ ان دونوں، اب سوال اس بات کا ہے کہ بیلنس کہاں پہ آ کے رکے گا؟ نہیں، جیسے کس کو کہاں پاؤ کس کو کر دو، وہی بالکل یہی بات ہے کہ کہاں پاؤ جہاں قتل کرو، وہ لوگ کہ جو میدان جنگ میں تم سے قتال کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہی بات ہم ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ دنیا کا کوئی اسکرپچر ایسا نہیں ہے جہاں ڈیفنس کی آیتیں نہ ہوں، دنیا کا کوئی اسکرپچر ایسا نہیں ہے جہاں امن کی آیتیں نہ ہوں۔ تو ہم صرف اسلام کی ایڈوکیسی اس وقت نہیں کر رہے ہیں، ہم دنیا کے تمام مذاہب کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں کہ دنیا کے تمام مذاہب بنیادی طور پہ امن پرست ہیں، بنیادی طور پہ امن کے لیے دنیا میں آئے۔ جتنے مذاہب کے فاؤنڈرز تھے، جتنے جو لیڈرز ہیں، انہوں نے امن کا راستہ، ہیومینٹی کا راستہ، انسانیت کا راستہ دینے کی کوشش کی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دنیا صرف امن سے تو نہیں چلتی ہے۔ کبھی کوئی اگر آپ کے اوپر حملہ کرے تو کیا آپ ڈیفنس نہیں کریں گے؟ اور اگر آپ ڈیفنس نہیں کریں گے تو آپ کاورڈ کہلائیں گے، آپ بزدل کہلائیں گے۔ تو وہاں پہ ایک گائیڈنس اس بات کی بھی ہے کہ اگر کوئی تم پر ظلم کرے تو تم اس کا مقابلہ کرو۔ اب اس آیت کو یا اس ورس کو یا اس شلوک کو یا اس جو ہے وہ جملے کو کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ تو صاحب امن کو غارت کرنے کے لیے ہے، یہ امن کو خراب کرنے کے لیے، تو یہ وہی والی بات ہے کہ آپ جو چاہیں وہ تفسیر کر لیں۔ اسکرپچرز کی تفسیر ہر جگہ اپنی مرضی سے کی گئی ہے، ہر جگہ، جبکہ اسی کو قرآن کے لیے کہا گیا ہے کہ تفسیر بالرائے۔
اپنی رائے سے آپ نے تفسیر کر لی اور اس کے بعد لوگوں کو پتا. تو جتنا ہم لوگ نہیں رائے سے اپنی تفسیر کرتے, دوسرے اپنی رائے سے تفسیر کرتے, ان کو تو صرف لیٹر نظر آ رہے ہیں. جبکہ سچی اور سیدھی بات یہ ہے کہ اس کا بیچ کا بیلنس ہے. بیچ کا بیلنس کیا ہے؟ بیلنس یہ ہے کہ جیو اور جینے دو. اب جیو, لیکن اگر کوئی تمہیں جینے نہیں دے رہا ہے تو تم اس سے ڈیفنس کرو, ہے نا. اور ڈیفنس کی آیتیں دنیا میں ہر جگہ ہیں, دنیا کے ہر قانون میں ہے, دنیا کے ہر کانسٹیٹیوشن میں ڈیفنس کی باتیں ہیں. اور یہ بات دنیا کے مذاہب میں بھی ہے, کیونکہ مذاہب, یاد رکھیے, مذاہب جینا سکھانے کے لیے آتے ہیں, آپ کو مرنا سکھانے کے لیے نہیں آتے کہ صرف آپ مر جائیے. تو جو مذہب, جو اسکرپچر جینا سکھائے گا, وہ یہ بھی سکھائے گا کہ تمہارے جینے کا جو مخالف ہے تم اس کا جواب دو. یہ تو سکھائے گا کہ نہیں سکھائے گا. ورنہ کوئی مذہب یہ کہتا ہے کہ جب کوئی تم سے مارنے آئے تو پوری ایک سویلائزیشن ان ٹوٹو جو ہے وہ مر جاؤ اس کے سامنے, سرنڈر کر دو تاکہ وہ تمہیں قتل کر دے. اگر ایسا ہو جائے تو دنیا کی ساری سویلائزیشن ختم ہو جاتی. تو مذہب آیا ہے پریکٹیکل بات کرنے کے لیے. بہت اچھی بات ہے. مذہب کوئی فلسفیکل آئیڈیا نہیں ہے, یوٹوپیا نہیں ہے, سماج کے لیے آیا ہے. تو سماج میں دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں, تمام طرح کی چیزیں, لیکن بنیادی طور پر میں یہ دعوے اور گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کا ہر دھرم انسانیت پر بیسڈ کرتا ہے. لیکن یہ بھی میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آج کی ڈیٹ میں دنیا کے ہر مذہب میں ایکسٹریمزم کے ایلیمنٹ کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے اور اس کو اٹھایا جا رہا ہے نا. اس کے لیے کوئی مذہب پرٹیکولر ذمہ دار نہیں ہے. جو بھی مذہب ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ ہم سب پہ حاوی ہو جائیں, ہم سب کے اوپر غالب آ جائیں اور دنیا سے سارے مذہب ختم ہو جائیں. یہ دیکھیے روز قیامت سے پہلے ہی ایسا ہونے والا نہیں ہے. اگر ہم یوں دیکھیں ریلیجیس ایکسٹریمزم میں, جہاں پر ہم یوں دیکھیں کہ اگر تعلیمات کا جو ہم کہیں کہ یہ ایک حصہ ہے, یا پھر یہ اگر ہم کہیں پہ یوں دیکھ لیں غلط تفسیر کا کہیں یہ نتیجہ تو نہیں ہے. بالکل, ہر مذہب کی غلط تفسیریں ہوئی ہیں. ہر مذہب کی جو ہے, ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے جتنے بھی امن پرست جو اسکرپچر کو لا کے دے دیجئے, اگر میرے دماغ میں فساد ہے تو میں اس میں سے جو ہے وہ یہ بات جو ہے فساد کی آیت نکال کے مین پوائنٹ ہے. بہت اچھی آپ سے بات. میں ایکسٹریمزم کی آیت اس میں سے نکال کے دکھا اپنے نظریے کے چشمے سے لگائے, اپنے نظریے کا چشمہ. تفسیر بالرائے کہیں, تفسیر بالرائے کیا ہے میں آج کیمرے کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. تفسیر بالرائے کیا ہے اور قرآن کی تفسیر کیا ہے. قرآن کی تفسیر یہ ہے کہ قرآن کے ورڈ سے ڈائریکٹ قرآن جس طرف ہم کو لے جا رہا ہے وہ تفسیر قرآن ہے. اپنے بنے ہوئے نظریات کو قرآن کی آیتوں پر ٹھوس دینے کا نام تفسیر بالرائے ہے. تو ہم نے یہ کہا کہ ہیومن مائنڈ ایک ایسا جو ہے وہ فتنہ اور فساد ہے اس اعتبار سے کہ آپ امن پسند جو ہے وہ مذہب کو لے کے آئیے, میں اس میں سے ایکسٹریمزم کے عناصر آپ کو ڈھونڈ کے دکھا دوں گا اور یہ کہہ دوں گا کہ یہ مذہب جو ہے وہ امن کا دشمن ہے, جو کہ بالکل غلط بات ہے. بات یہ ہے کہ انصاف پسند مطالعہ کیا جائے, ہمدردانہ مطالعہ کیا جائے. اس سے پہلے دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات اور بتا دوں. پہلے انٹرفیتھ اسٹڈیز کا مطلب یہی ہوتا تھا. انٹرفیتھ اسٹڈیز کا مطلب یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں تو میں دوسرے مذہب کی اسٹڈی اس لیے کرتا ہوں کہ میں اس کی کمیاں پکڑوں, ہے نا, اس کی کمیاں پکڑوں. لیکن اصل انٹرفیتھ اسٹڈیز یہ ہے کہ میں جب میں دوسرے مذہب کا مطالعہ کروں تو ہمدردانہ مطالعہ کروں, یہ بھی دیکھوں کہ اس مذہب نے یہ بات کہی ہے تو کیوں کہی ہے, کس وجہ سے کہی ہے. اور یہ بات اگر میں دوسروں کے لیے کہہ رہا ہوں تو دوسروں سے یہ بھی امید کرتا ہوں کہ وہ اسلام کے بارے میں بھی جب مطالعہ کریں اور اپنی بات رکھیں تو یہ بھی سمجھے کہ اس کی آیا کوئی تفسیر ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی, یا صرف یہی تفسیر ہو سکتی کہ اسلام امن کا مخالف ہے. میں نے عرض کیا نا کہ ہیومن مائنڈ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کسی بھی چیز کی کوئی بھی تفسیر کر سکتا ہے. میں نے کہا آپ بائبل ہمارے سامنے لے آئیے. ابھی دیکھیے میں بائبل اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بائبل کو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ بہت ہی امن پسند دین کی ایڈوکیسی کرتی ہے. آپ بھی بائبل کے لے آئیے, میں بائبل سے ہزاروں جو ہے ورسز ایسے سینیریو ہے, اس میں پڑھے لکھے معاشرے کی ضرورت ہے. بالکل پڑھے لکھے معاشرے کی ضرورت ہے اور سلجھے ہوئے ذہنوں کی ضرورت ہے. بہت اچھی بات. سلجھے ہوئے ذہنوں سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. ہم یہی ہوگا, وہ ہمارے میں نکالتے رہیں گے, ہم ان میں نکالتے رہیں گے. اگر ہم کسی بھی مذہب کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ ہمارے ذہن میں پھر وہی ایکسٹریمزم والی بات آ جاتی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے مذہب کو بڑھاوا دے رہے اور ان کو ڈاؤن کر رہے. یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے کو پرفیکٹ, یہ وہ والی بات ہے, ہم اس وقت ہم مذہب کو نہیں ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. انفیکٹ اس وقت ہم اپنی انانیت اور ایگو کو سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ جو چیز ہماری ہے وہ اچھی ہے اور جو دوسرے کی وہ بری ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے. ایسا کیوں ہے؟
یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ بہت زبردست آپ نے بات کہی ہے. دنیا کے ہر نبی، پیغمبر، ولی، سنت، سینٹ، سب نے اسی کا جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک شیطان بیٹھا ہے جس کا نام ہے ایگو اور انانیت. کیا بات ہے. مذہب اس لیے آیا ہے کہ اس ایگو اور انانیت کو کرٹیل کر سکے، اس کو چھوٹا کر سکے، اس کو دبا سکے. جتنا آپ انانیت کو دباتے چلے جائیں گے اتنی ہیومینٹی آگے بڑھتی چلی جائے گی، اور جتنا انانیت بڑی ہوتی چلی جائے گی ہیومینٹی چھوٹی ہوتی چلی جائے گی، ایکسٹریمزم بڑھتا چلا جائے گا. انانیت کہ میرا، میں آج آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جب کسی نے پوچھا شری رام چندر جی سے کہ آپ نے راون کو مارا، تو انہوں نے کہا میں نے نہیں مارا، اس کی میں نے اسے مارا. کیا بات ہے. بہت اہنکار نے اسے مارا ہے نا. تو یہ اہنکار، یہ میں، یہ ایگو، یہ انانیت ہے نا، جو نام آپ دے دیں، یہ جو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے، جو ہم کو ہر برائی پر آمادہ کرتا ہے. اور ہر برائی کی ماں اور جڑ کیا ہے؟ وہ جڑ وہ ہے کہ ہمارے اندر ایک ایگو بیٹھی ہوئی ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ جو چیز مجھ سے بلانگ کرتی ہے وہ اچھی ہے، اور جو دوسروں سے بلانگ کرتی ہے وہ غلط. یہ ہندوستان کی خوبصورتی ہے، یہ دنیا کی خوبصورتی ہونی چاہیے کہ ہر طرح کے لوگ بیٹھیں، سامنے آئیں، اور جب تک اس دنیا میں امن اس وقت تک قائم نہیں ہوگا جب تک ہم ڈفرینسز کو ریسپیکٹ کرنا اور کامن چیزوں میں کوآپریٹ کرنا نہیں سیکھ جائیں گے. بھئی ڈفرینس تو انسانیت کی علامت ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ انا خلقناکم من ذکر یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. سورہ حجرات کی مشہور ترین آیت ہے کہ انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور مختلف ٹرائبس میں اور قبیلوں میں، قوموں میں بانٹ دیا تاکہ تم پہچانے جاؤ. ڈفرینسز تمہاری انڈیویجویلٹی ہے، لیکن انڈیویجویلٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو ختم کر دوں یا آپ مجھے ختم کر دیں، بلکہ اس کا یہ ہے کہ جہاں ڈفرینسز ہیں وہاں آپ ریسپیکٹ کرنا تو سیکھ جائیے. بہت اچھی میں نے عرض کیا کہ ہم ایسا ہی معاشرہ چاہتے ہیں. ہم یہاں پہ کیمرے کے سامنے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ایسا معاشرہ چاہتے ہیں جہاں رنگ رنگ کے پھول ہوں، اور جب رنگ برنگے پھول ہوتے ہیں تو وہی چمن اچھا ہوتا ہے. ایک رنگ کے پھول کا معاشرہ اور چمن اچھا نہیں ہوتا. سب ملیں اور سب آگے بڑھیں. ہم چاہتے ہیں کہ کسی کا تہوار ہو تو اس میں ہم شامل ہو جائیں، ہمارے تہوار میں کوئی دوسرا شامل ہو جائے. یہی خوبصورتی ہے. اور اپنے نفس کو پاک کریں. نبیوں کا کام، ولیوں کا کام یہ تھا تزکیہ نفس. نفس کو جب تک پاک نہیں کریں گے، ایک چیز آپ دور کریں گے دوسری چیز پہ جھگڑا شروع ہو جائے گا، دوسری چیز دور کریں گے تیسری چیز پہ جھگڑا شروع ہو جائے گا. جب نفس پاک کریں گے تو ہزار جھگڑے کی چیزیں ہوں گی، ان کو برطرف کر کے آدمی امن سے جینا. شیطان کا کام ہی یہی ہے، جھگڑا کرانا. بات آتی ہے غربت، جہالت یا سیاسی ناانصافی کی، تو کیا کہیں نہ کہیں یہ ساری چیزیں ایکسٹریمزم کو بڑھاوا دیتی ہیں؟ بالکل. دیکھیے مشرق اور مغرب کا یہی فرق ہے. مشرقی سوسائٹیز جہالت سے لڑنے کے بجائے، غربت سے لڑنے کے بجائے، اور جو ہے وہ تنگ دستی سے لڑنے کے بجائے، ذات پات سے لڑنے کے بجائے، وہ ان کو تو پالتی پوستی ہیں اصلی دشمن کو، اور دھرم اور جاتی کے نام پہ لڑتی ہیں. اور یہ بات دیکھیے، یہ بات یہ ہے کہ مغرب نے، اب دنیا میں ہر ایک کے پاس اب برا نہیں ہوتا، ہر ایک کے پاس اب اچھا نہیں ہوتا. مغرب نے اس فن کو سیکھ لیا ہے. انہوں نے ان بنیادوں پر لڑنے کے بجائے جہالت سے لڑنا چاہا، غربت سے لڑنا چاہا. تو ایک حد تک آپ دیکھیے کہ انہوں نے ان چیزوں سے اپنے سماج کو نکال لیا. ایسا کیوں ہے کہ ہمارے یہاں آج چھوٹے بچوں کے منہ میں دودھ نہیں ہے؟ ایسا وہاں تو نہیں ہے. ایسا کیوں ہے کہ آج ایک انسان جو ہے وہ اپنے بچوں کو جو ہے جب وہ نہیں کھلا پاتا ہے تو خودکشی کر لیتا ہے؟ ایسا وہاں تو نہیں ہے. کیوں نہیں ہم ایسا معاشرہ بنا پائے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے مشرقی سماجوں کے لیے، کہ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کیوں نہیں ایسا سماج بنا پائے ہزاروں برس میں کہ سب کے پیٹ میں غذا چلے. جب اب بنیادی چیز نہیں کر پائے ہزاروں برس میں کہ ہر ایک کے پیٹ میں غذا چلی جائے، ہر ایک کے تن پہ کپڑا ہو، ہر ایک کے سر پہ چھت ہو، ہم یہ نہیں کر پائے. اور ہمیں جھگڑا کس بات پہ کرنا ہے؟ ہمیں اس پہ جھگڑا کرنا ہے کہ یہ انہوں نے ہمارے جو ہے وہ پوجا استھل کے اوپر گندی نگاہ ڈالی، انہوں نے ہمارے اس پہ نگاہ ڈالی، انہوں نے ہمیں یہ برا بھلا کہہ دیا، انہوں نے ہمیں یہ برا بھلا کہہ دیا. اسی پہ ہم لڑتے چلے جا رہے ہیں. اور جتنا ہم لڑتے چلے جائیں گے، یاد رکھیے کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ اسی کے اوپر اپنی سیاست اور اقتدار کی روٹیاں سیکتے رہیں گے اور ہم مرتے رہیں گے.
آج کا جو دور ہے ڈاکٹر صاحب، جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. ایک طرف میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، ہاتھوں میں موبائل ہے، تمام طرح کے خلفشار پروپیگنڈاز جو ہیں وہ پھیلائے جا رہے ہیں. تو کیا کہیں نہ کہیں سے اگر ہم دیکھیں گے کہ ریلیجیس ایکسٹریمزم کو پھیلانے میں ان سب کا بھی اہم رول ہے؟ بے انتہا رول ہے سوشل میڈیا کا. سب سے، بلکہ اگر مجھ سے سوال کیا جائے تو سب سے بڑا رول ہے. کیونکہ یہ جو مین ٹو مین، ون ٹو ون جو کمیونیکیشن ہے، اسی سے تو یہ اتنے بڑے بڑے جو گروپ بن رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے. اور اس میں ٹکڑے ٹکڑے حقیقتیں، موتھ ایٹن جسے ہم کہہ سکتے ہیں انگریزی میں، کہ ٹکڑے ٹکڑے حقیقتیں، آدھا جملہ، آدھا ٹکڑا، آدھا وہ کوٹ کیا اور دکھا دیا کہ دیکھو یہ فلاں مذہب نفرت کے قابل ہے، فلاں مذہب قتل کے قابل ہے، فلاں مذہب خون بہانے کے قابل ہے. پھر اسی طرح سے مثالیں میڈیول پیریڈ کی، اینشینٹ پیریڈ کی مثالیں، اور وہاں سے لا لا کر کو گفتگو کرنا. ارے بھائی جو گیا سو گیا، وہ اس دور میں کیا ہوتا تھا، اگر وہی سب جو ہے وہ کھود کے نکالنا ہو تو دنیا میں ہر جگہ ہر چیز نکل سکتی ہے کہ انہوں نے میڈیول پیریڈ میں یہ کیا، انہوں نے اینشینٹ پیریڈ میں یہ نہیں کیا. آؤ اس بات پر مل کے بیٹھیں کہ اب ہم لوگ ساتھ رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے. تو میرا فرم بلیف ہے کہ رہ سکتے ہیں، بشرطے کہ کھلے دماغ سے اور کھلے دل سے ایک دوسرے کو کریں تو کیا جا سکتا ہے. ورنہ تو ہم ایک ایک ایونٹ نکالتے جائیں گے، میڈیول پیریڈ کی، اینشینٹ پیریڈ کی، انگریزوں کے زمانے کی، مغلوں کے زمانے کی، اور وہ چلتا چلا آئے گا. بات یہ نہیں ہے جو گیا سو گیا، جو گزر گیا سو گزر گیا. اب یورپ والے اگر یہ کولوسیم کے افسانوں کو لیے بیٹھے رہیں کہ وہاں تو غلاموں کو ذبح کیا جاتا تھا، تو آج کیا کر سکتے ہیں؟ بھئی یہ دیکھنا ہے کہ آج ہم ہیومن ڈگنیٹی کو جو ہے وہ کرنے والا، پروٹیکٹ کرنے والا سماج بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے. اگر ہم بنا سکتے ہیں تو ہم بنائیں، کس نے ہم کو روکا ہے؟ مگر ہم پچھلے جو ہے وہ ایجز کے جج نہ بنیں، کیونکہ پچھلے ایجز کا جج بننے میں تو پھر دوسری قومیں آئیں گی وہ اپنی بات کہیں گی، تیسری قومیں آئیں گی وہ اپنی بات کہیں گی. اچھا، آج کے اس دور میں اگر دیکھیں، مثال کے طور پہ بہت کوئی نمازی ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، 5 وقتہ نمازی ہونا بھی چاہیے، اور جو چیزیں فرض ہیں اس کو تو ہمیں پورا کرنا ہی ہے. کوئی ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ مسلسل پوجا پاٹ میں لگے رہتے ہیں، کوئی گرجا گھر میں جاتا ہے جس کو ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں. لیکن مصیبت یہی کہ کیا اگر ہم نے کسی کو بہت زیادہ سخت مذہبی دیکھ لیا، ہماری نظر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھ لیا کہ جناب ہر وقت ٹوپی لگی ہے، جناب ہر وقت جو ہے ہندو بھائی مندر میں بیٹھے ہیں، پجاری جی، سب کا اپنا الگ ڈھنگ ہے. لیکن اگر ہمارے دل میں اگر وہی سوچ آ جائے کہ یہ ان کا جو ریلیجیس ایکسٹریمزم کی اگر جہاں پہ بات آئے گی، یہ اس کو بہت زیادہ بڑھاوا دیتے ہیں، یا پھر ہم یوں دیکھیں اس کے لیے کوئی کلیئر باؤنڈریز بھی ہیں. بھائی دیکھیے، دنیا کا کوئی مذہب یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں، کوئی مذہب یہ نہیں کہتا ہے کہ تم 24 گھنٹہ ہم کو دے دو. یہ ضرور کہتا ہے کہ 24 گھنٹہ ہمارا دھیان رکھو. بھئی ایشور کا، اللہ کا، بھگوان کا، ہے نا، گاڈ کا. ہر مذہب یہ کہتا ہے کہ جب کوئی عمل کرو ہمیں دماغ میں رکھو، تاکہ تم کوئی غلط کام نہ کر سکو. لیکن کسی مذہب نے یہ نہیں کہا ہے کہ 24 گھنٹے ہمارا کام کرتے رہو، 24 گھنٹے پوجا کرتے رہو، 24 گھنٹے نماز پڑھتے رہو، 24 گھنٹے سینیگوگ میں. لیکن جو یہ کر رہا ہے، اس میں ایک پرابلم یہ آ رہی ہے نا، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے اوپر زیادہ روک ٹوک کرنے کی؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ کچھ نہیں، جب تک کہ اس کے عمل سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو. ٹھیک ہے. اگر مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی ایک پورا دن مندر میں بیٹھا رہتا ہے، یا کوئی پورا دن مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے، تو ہم سے کیا مطلب ہے؟ وہی مقصد ہے بیسیکلی. ہم اتنا تو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے دوسرے، یعنی جو اس کے فرائض ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سیکریفائز ہو رہے ہیں. کیونکہ جب وہ 24 گھنٹے مصلی پر بیٹھا ہوا ہے تو وہ رزق کیسے کمائے گا؟ اس کے بیوی بچے کیا کر رہے ہیں؟ اس کے اگر بیوی بچے نہیں ہیں تو ماں باپ تو ہوں گے، ان کی سیوا کون کر رہا ہے؟ تو ایشور نے تو کہا نہیں ہے کہ تم 24 گھنٹے ہمارے مصلی میں بیٹھے رہو تاکہ تمہارے ماں باپ کو دوسرے لوگ رحم کھا کر کے ان کے پیر دبائیں. دوسرے کا خیال رکھنا بھی ڈیفینیشن ہے مذہب کی. بالکل. ہاں، لیکن یہ 24 گھنٹے مذہب میں رہنے والا آدمی اس وقت ضرور سخت کرٹیسزم کا شکار بن جائے گا کہ جب دوسروں کو اس سے تکلیف ہونے لگے. مذہب دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا نام بہت اچھی بات. مذہب مشکل کو حل کرنے کا نام ہے، مشکل پیدا کرنے کا نام مذہب نہیں ہے. تو لہٰذا اگر ویسے کوئی بیٹھا ہوا ہے دن بھر تو ہمیں کیا مطلب ہے؟ جو جہاں جائے، جو کوئی مسجد میں بیٹھا رہے، کوئی مندر میں بیٹھا رہے، لیکن جب وہ دوسرے کو تکلیف پہنچائے گا تو بات آئے گی، پھر سامنے آئے گی.
بہت اچھی بات. یہ اتنی سی بات ہے. ہمیں اپنے اوپر دھیان دینا ہے. دیکھیے مطلب کہ ہندو دھرم میں مجھے یہ ایک لفظ بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ دھرم جب کہتے ہیں تو دھرم کا مطلب مذہب نہیں ہوتا, بلکہ وہاں پہ دھرم کا مطلب ہوتا ہے فرض. کیا بات. اس وقت تمہارا دھرم یہ ہے, کہا جاتا ہے راج دھرم آپ نبھائیے. راج دھرم نبھانے کا کیا مطلب ہے؟ راج دھرم نبھانے کا یہ مطلب ہے کہ کوئی دھرم آ گیا ہے نیا, نہیں. راج دھرم کا مطلب ہے کہ بادشاہ کا فرض آپ پورا کریے. تو بادشاہ کا فرض کیا ہے؟ بادشاہ کا فرض یہ ہے کہ مذہب اور دین اور جاتی کی بھید بھاؤ کے بنا سب کے ساتھ نیائے کیجیے آپ. یہ ہے راج دھرم. تو اسی طریقے سے جیسے مثلا جو ہے وہ شری کرشن جی کیا کہتے ہیں ارجن سے, اس وقت تمہارا دھرم یہ ہے کہ تم جنگ کرو. کیوں؟ اس وقت تمہارا فرض یہ ہے نا. تو فرض نبھانے کا نام مذہب ہے کہ جس وقت تمہارا جو فرض تمہیں آواز دے رہا ہے, جس وقت جو ہے وہ ملک کی جو ہے سرحدیں آواز دے رہی ہوں کہ اس وقت تم یہاں پہ آؤ, اس وقت یہ بالکل میں علامہ اقبال کا ایک مصرع اس پہ اتنا سٹیک یہاں پہ جو ہے وہ موضوع ہوتا ہے کہ جہاں پہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. یعنی قیام کا وقت جب ہو اس وقت سجدہ کرنے والا سجدہ نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ اپنے فرض سے فرار اختیار کر رہا ہے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. سجدہ کرنا کبھی کبھی فرار ہو سکتا ہے کہ یعنی مس پلیس سجدہ, کہ سجدے کا موقع نہیں ہے, یہ تو موقع قیام کا ہے. یہاں پہ قیام سے مراد نماز والا قیام بھی, اور یہاں قیام سے مراد سماج کی برائیوں کے خلاف کھڑے ہو جانا. تو جب کھڑے ہونے کا ٹائم تھا تب تو آپ سجدے میں پڑے ہوئے تھے. تو کھڑے ہونے کے وقت میں سجدے میں پڑا ہونا یہ فرض کی ادائیگی نہیں بلکہ فرض سے فرار ہے, اور جو فرار ہے وہ لائق مذمت ہے. بہت اچھی بات ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے جس طریقے سے جو تمہید کے بعد جو مسلسل جو ہمارے ناظرین کے سامنے جو دھرم کی ڈیفینیشن اور ریلیجیس ایکسٹریمزم کے بارے میں بتایا, تو اس میں لیے میرے خیال سے انگریزی کی یہ لائن کہنا بہت اچھی بات ہے کہ نو ون کین ڈیفیٹ اینی ریلیجن بیکاز ایوری ریلیجن از سملر. آف کورس. بہت بہت شکریہ. There are many similarities among religions. بہت بہت آپ کا شکریہ. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ. فی الحال ہمیں اور ہماری ٹیم کو اجازت دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. شکریہ. خدا حافظ.